السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الفلاح یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ روزانہ ایمان افروز واقعات سننا چاہتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ آج ہم سنیں گے حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز واقعہ۔ کہتے ہیں نا، جب حسن غرور بن جائے تو اکثر مات کھا جاتا ہے، اور ایمان جب دل میں اتر جائے تو آنکھیں بھی جھک جاتی ہیں۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسی عورت کا جو اپنے حسن پر ناز کرتی تھی۔ پورے علاقے میں اس کے حسن کا چرچا تھا۔ عورتیں بھی اس کا چہرہ دیکھنے آتی اور مرد نگاہ نیچی کیے بغیر نہ گزر سکتے۔ وہ سمجھتی تھی کہ دنیا کی ہر نظر اسی کے حسن کی قیدی ہے۔ ایک دن وہ نہا کر نکلی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر بال سنوارنے لگی۔ اپنے چہرے کو غور سے دیکھا جیسے کوئی حور ہو، اور خود سے بولی، کیا کوئی مرد ایسا ہو سکتا ہے جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے؟ پھر اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور اسی غرور بھرے انداز میں کہا کہ بتاؤ نا، ہے کوئی ایسا مرد؟ شوہر نے سکون سے جواب دیا، ہاں، ایک شخص ہے، عبید بن عمیر۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں مدرس اور خطیب تھے۔ یہ سن کر عورت کی ہنسی چھوٹ گئی جیسے کہ شیرنی کو شکار مل گیا ہو۔ بولی، اچھا دے مجھے اجازت، میں خود دیکھتی ہوں کہ وہ کیسے میرے حسن کے جال سے بچتا ہے۔ شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ عورت نے پوری تیاری کی، خوبصورت لباس پہنا، عمدہ خوشبو لگائی اور مکمل زیب و زینت اختیار کی، اور ناز و انداز سے چلتی ہوئی مسجد نبوی کے دروازے پر جا پہنچی۔ جیسے ہی حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر نکلے، وہ آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے مولانا، ذرا ایک طرف ہو کر میرا مسئلہ بتا دیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ رک گئے اور تھوڑے سے ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے، تو اس عورت نے فوراً چہرے سے نقاب ہٹا دیا، اور اس کے دل میں یہ بات تھی کہ میرے حسن کی ایک نظر ان پر بجلی بن کر گرے گی اور وہ دل ہار جائیں گے۔ مگر یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً نظریں جھکا لی۔ عورت نے پوچھا کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ نہیں، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ کہنے لگی، میں آپ کے پاس آئی ہوں آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ یہ سن کر حضرت عبید بن عمیر فرمانے لگے کہ میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر تم نے ہر سوال کا سچ اور ٹھیک جواب دے دیا تو پھر میں تمہارے مقصد کی طرف بھی دھیان دوں گا۔ عورت نے کہا کہ پوچھیں، میں ہر بات کا جواب دوں گی۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے گا تو کیا تم اس وقت چاہو گی کہ میں نے تمہاری یہ خواہش پوری کی ہو؟ عورت نے کہا کہ اللہ کی قسم نہیں۔ فرمایا کہ درست جواب ہے۔ پھر پوچھا، جب تم قبر میں داخل ہوگی اکیلی اور اندھیری رات میں اور سوال و جواب شروع ہوں گے تو کیا تم چاہو گی کہ یہ سب کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہو؟ عورت لرزتے ہوئی بولی، اللہ کی قسم نہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے باری باری ایک ایک کر کے قیامت کے لمحے یاد دلائے اور عورت سے اسی طرح سوالات کیے کہ اعمال نامہ کے وقت تم یہ چاہو گی، پل صراط سے گزرنے کے وقت، اعمال تولے جانے کے وقت، رب کے سامنے پیشی کے وقت تم یہ چاہو گی کہ میں نے تمہاری یہ خواہش پوری کی ہو؟ ہر بار عورت یہی کہتی، اللہ کی قسم میں نہیں چاہوں گی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تیر بن کر اس کے دل پر لگنے لگے، تو فرمایا، اے اللہ کی بندی، اپنے رب سے ڈر، جس نے تجھے حسن دیا، نعمتیں دی، وہی تم سے حساب بھی لے گا۔ کیوں ایسا کام کرتی ہو جو دنیا میں بھی رسوائی دلائے اور آخرت میں بھی ذلیل کرے؟ یہ الفاظ دل میں ایسے اترے کہ عورت کانپ گئی اور شرم سے فوراً نظریں جھکا لی اور وہاں سے چلی گئی اپنے شوہر کے پاس۔ شوہر نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ، وہاں جا کر کیا معاملہ پیش آیا؟
تو عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز میں ایک درد تھا، اور جواب میں صرف اتنا کہا، کیا نیکی صرف مردوں کے لیے ہے؟ کیا عورت نیک نہیں بن سکتی؟ میں بھی نیک بنوں گی۔ اس دن کے بعد اس عورت کی زندگی ہی بدل گئی۔ روزانہ شوہر سے عشاء کے بعد پوچھتی، کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتا ہاں تو خدمت کرتی اور ان کے ساتھ رات گزارتی، اور اگر کہتا کہ نہیں تو جبہ پہن لیتی اور پوری رات عبادت میں گزار دیتی۔ وہ عورت جو پہلے شوہر کو اپنے ناز و نخرے سے تنگ کرتی تھی، اب سجدے میں روتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پتہ نہیں عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فقرہ بول کر میری بیوی کو کیسے نیک بنا دیا۔ ایک وقت تھا کہ اس کے ناز و نخرے سے میں تنگ آ جاتا تھا، اور اب تو میں نے جب بھی اسے دیکھا ہے مصلی پر ہی دیکھا ہے۔ شکار کرنے کو آئی اور خود شکار ہو کر چلی آئی۔ شوہر کہتا تھا، پتہ نہیں عبید بن عمیر نے ایسا کیا کہہ دیا کہ میری بیوی کو جنت کا راستہ دکھا دیا۔ یہ کیفیت ان لوگوں کی تھی جن کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا، اور یہ صرف بڑوں کی بات نہیں، ان کے بچوں کی بھی حالت ایسی ہی ہوتی تھی کہ جب دل میں اللہ کا خوف ہو تو حسین ترین چہرہ بھی اثر نہیں کر پاتا، اور جب نیت خالص ہو اور دل میں لوگوں کی ہدایت کی سچی تڑپ ہو تو ایک ہی جملہ کسی کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا ایمان افروز واقعہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل قصص الفلاح کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔